السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات بس آنے ہی والی ہے، بلکہ یہ ویڈیو جس وقت آپ کی خدمت میں پہنچے گا شاید شب برات ہو یا 14 شعبان کا دن ہو۔ شب برات کے سلسلے میں آپ نے مختلف حضرات سے بہت سے بیانات سنے ہوں گے، بہت سی باتیں سنی ہوں گی۔ یہاں مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، بلکہ بہت کم وقت میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ رات کوئی رات نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو بھی باتیں اس طرح کی جاتی ہیں، دراصل یہ حضرات جو بات کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث کے ذخیرے میں کئی احادیث ایسی ملتی ہیں، 10 صحابہ سے زیادہ سے یہ روایات ہم کو ملتی ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت ہے۔ اور اصول حدیث کا ایک قانون ہے جس کو یاد رکھیے کہ اگر بہت سی روایات جمع ہو جائیں، چاہے وہ ضعیف ہوں چاہے وہ کمزور ہوں، تو ان سب کا مجموعہ کم سے کم حسن درجے کو پہنچ جاتا ہے اور فضائل کے باب میں وہ باتیں مانی جاتی ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ رات اپنے اندر ایک حقیقت رکھتی ہے، اور جو حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دراصل وہ ایک غلط بات کہہ رہے ہیں۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات، جب یہ رات اہم ہے تو اس کے اندر عبادت کرنا بھی اہم ہے۔ یعنی صحابہ سے لے کر ابھی تک لگاتار یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ اور امت کے نیک اور صالح افراد، اچھے لوگ اس رات میں لگاتار عبادتیں کرتے تھے اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ جو تواتر چلتا چلا آ رہا ہے عبادت کا، اس کو توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ عبادات کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی اس رات کے اندر بھی عبادات کی جائیں گی۔ نمبر 3 بات، یہ بات بالکل درست ہے اور بالکل صحیح ہے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اس رات میں خاص قسم کے کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ اکثر مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور ان 2 رکعتوں میں اس طرح کر کے اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے، پھر اتنی مرتبہ یہ کیا جائے۔ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے اعمال ہیں، گڑھے ہوئے اعمال ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی نماز اور اس طرح کی کوئی خاص عبادت اس رات کے اندر منقول نہیں ہے۔ تیسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ شریعت کا مزاج ہے کہ فرض نمازیں تو مسجد میں جمع ہو کر پڑھی جائیں، اور نفل نمازوں میں شریعت یہ مزاج بنانا چاہتی ہے، شریعت کا یہ رجحان ہے کہ نفل نماز یا سنت نمازیں بھی لوگ اپنے گھر ہی میں پڑھا کریں۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ تو آپ اس رات میں جو بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، عبادت کریں، دعائیں کریں، جو بھی کریں، بہتر، زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے گھروں کے اندر کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہاں، اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھیں، لیکن آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو آپ نفل میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ اور اس کا جو ویڈیو ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ہم نے تیار کر دیا ہے۔ یہ 3 بات ہوگی۔ چوتھی بات جو یاد رکھنے کی ہے خاص کر اس رات میں، وہ قبرستان جانے کی عادت یا قبرستان جانے کا مزاج ہے۔ یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے اور اچھی طرح یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جتنی مرتبہ جس طرح سے کیا ہے، یعنی جس معیار کے ساتھ کیا ہے، ہم کو وہ کام اسی معیار پر باقی رکھنا ہے۔ پورے
آپ ذخیرہ احادیث کو تلاش کریں گے تو اس رات میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صرف ایک مرتبہ زندگی میں قبرستان تشریف لے گئے ہیں، تنہا تشریف لے گئے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے ایک بہت آسان آپشن ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلے جائیں، کافی ہے۔ نہ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ گھر میں رہ کر عبادت کریں، یہی زیادہ افضل ہے۔ اب آخری بات جو اس سلسلے کی ہے وہ یہ کہ رہ گیا 14 شعبان کے اگلے دن کا روزہ، جس کو 15 شعبان کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی انصاف کی بات یہ ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک روایت ہم کو ملتی ہے، جس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب انصاف کی بات یہ ہے کہ اس روزے کو سنت تو نہیں کہہ سکتے، ہاں ٹھیک ہے رکھ لے، کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، نہ رکھے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ جو اعمال ہیں یہ کرنے کے ہیں، اور جو نہ کرنے کی بات ہے وہ بھی میں نے بتا دی۔ ہاں آخری بات یہ بھی میں بتاتا چلوں، ہمارے یہاں نوجوانوں کا مزاج ہے وہ اکثر و بیشتر بازاروں میں پھرنا، پوری رات جلسے سننا، چائے پینا اور کافی پینا اور آوارہ گردیاں کرنا، یہ بالکل بھی کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ فرض نماز جماعت سے پڑھیں، گھر آ کر سو جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ بازار میں آوارہ گردی کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، درخواست ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے شریعت کا جو منشا ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ لوگوں تک دین کا یہ پیغام پہنچ سکے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔